سبق نمبر 91، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 8، آیت نمبر 51 تا 56۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء، دوست ہیں، بعضن، بعض کے، ومن، اور جو کوئی، یتولہم، پھرے گا ان کی طرف، منکم، تم میں سے، فإنہ، بے شک وہ، منہم، ان میں سے ہے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت بخشتا، القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کو۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ہی بعضوں کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ تو ظالم قوم کو ہدایت بخشتا ہی نہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فَتَرَىٰ، دیکھیں گے آپ، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، یسارعون، بھاگے جاتے ہیں وہ، فیہم، انہی میں، یقولون، کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ ہمیں نہ پہنچے، دائرۃ، گردش زمانہ، فعسى اللہ، تو قریب ہے اللہ، ان یأتیہ، کہ لائے وہ، بالفتح، فتح کو، او امر، یا کوئی حکم، من عندہ، اپنے ہاں سے، فیصبحوا، تو ہو جائیں وہ، علی ما، اوپر اس کے جو، اسروا، چھپایا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، شرمندہ ہونے والے۔ پوری آیت۔ آپ انہیں دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان میں یہ کہتے ہوئے گھسے جاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ گردش زمانہ ہمیں نہ پہنچے، قریب ہے کہ اللہ فتح کا یا اپنے ہاں سے کسی حکم کا وقت لے آئے، پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے شرمندہ ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ، اور کہیں گے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو، اقسموا باللہ، قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جاہدہ، پختہ، ایمانہم، اپنی قسمیں، انہم، بے شک وہ، لمعکم، تمہارے ساتھ ہی ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فاصبحوا، تو ہو گئے وہ، خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ پوری آیت۔ اور صاحب ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھا رکھی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے تو اعمال برباد ہو گئے، وہ تو نقصان اٹھا گئے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، من جو کوئی یرتد پھر گیا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے، فسوف تو عن قریب یأتی اللہ لے آئے گا اللہ بقوم ایسی قوم کو، یحبہم وہ ان سے محبت رکھے گا، ویحبونہ اور وہ اس سے محبت رکھیں گے، اذلۃ نرم دل ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ زبردست ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یخافون اور نہیں ڈریں گے وہ، لومۃ ملامت سے، لائم ملامت کرنے والے کی، ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ عطا کرتا ہے وہ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعتوں والا علم والا ہے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ عن قریب ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، وہ مومنوں پر نرم دل اور کافروں پر زبردست ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے اور اللہ تو ہے بھی وسعتوں والا علم والا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ انما سوائے اس کے نہیں، ولیکم اللہ تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین اور وہ لوگ ہیں جو آمنوا ایمان لائے، الذین جو لوگ یقیمون الصلاۃ قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ تمہارا دوست تو فقط اللہ اور اس کا رسول اور ایماندار لوگ ہیں، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع بھی کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ ومن اور جو کوئی یتول اللہ دوست رکھے گا اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ تو بے شک گروہ اللہ کا، ہم الغالبون وہی غالب ہونے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کو دوست رکھے گا تو بے شک اللہ کا یہی گروہ غالب آنے والے ہیں۔ اس رکوع میں 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا سے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین تک فرمایا، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ہی بعضوں کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ تو ظالم قوم کو ہدایت بخشتا ہی نہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کے ہاں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی گنجائش ہی نہیں، ہاں وہ مسلمانوں کی دشمنی پر یکجان اور باہم معاون ہے، لہذا مسلمان بھی ان کی دوستیوں سے اجتناب برتیں۔ لفظ ولی کا معنی دوست، معاون، حمایتی، مددگار اور قریبی یا وارث کے ہیں۔ مفسرین کے بقول یہاں وہ تعلق مراد ہے جس سے من حیث القوم مسلمانوں کو سیاسی نقصان اور کفار کو فائدہ پہنچے، یا مسلمانوں کا دینی، اخلاقی اور معاشرتی تشخص مجروح اور تبدیل ہونے لگے۔ ایسا کرنے والا مسلمان رفتہ رفتہ انہی کی طرح ہو جاتا ہے، یا اللہ کے ہاں انہی میں شمار ہوگا، یا پھر کفار سے دوستی کرنے والا کفار کا ہی گمنام آدمی ہوگا۔ مسلمان ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، جیسے کہ زمانہ نبوت کے منافقین کرتے تھے۔
کفار سے دوستی لگانا اپنے اور مسلمانوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے، ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ آیت نمبر 52 فَتَرَى الَّذِينَ سے فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ تک فرمایا آپ انہیں دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان میں یہ کہتے ہوئے گھسے جاتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ گردش زمانہ ہمیں نہ پہنچے۔ یعنی جب مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیوں سے اللہ نے منع کر دیا تو منافق لوگ دلوں میں موجود کفریہ بیماری کی وجہ سے منع ہونے کی بجائے دلیلیں دینے لگے۔ انقلاب زمانہ کا پتہ نہیں، کب تنگی آ جائے، قرض اٹھانا پڑ جائے یا قحط سالی میں غلہ لینا پڑ جائے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر تو یہی کرتے مگر دل میں تھا اگر مسلمان مفلس یا مغلوب ہو گئے تو کافر ہمارا خیال رکھیں گے۔ کفار چونکہ مالدار ہیں لہذا ان سے دوستی رکھنا دور اندیشی کا تقاضا ہے۔ بقول مفسرین یہود کے بڑے عالم عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانے کے بعد یہ مکالمہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے ہوا تھا۔ عبداللہ بن صامت کا کہنا تھا میں تو اسلام کی خاطر اپنے تمام یہودی رشتے اور دوستیاں چھوڑ چکا ہوں، مگر عبداللہ بن ابی نے کہا میرے نزدیک تعلقات نہ رکھنا خطرناک ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ دراصل منافقین کو اللہ رسول پر کبھی اعتبار ہوا ہی نہیں کہ اسلام غالب آ کر رہے گا۔ وہ یہی گمان رکھتے رہے کہ آج نہیں تو کل مسلمانوں پر برا وقت آنے والا ہے۔ آخر میں فرمایا قریب ہے کہ اللہ فتح کا یا اپنے ہاں سے کسی حکم کا وقت لے آئے، پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے شرمندہ ہو جائیں۔ یعنی جس دن اسلام مکمل غالب ہو گیا، اس سے مراد فتح مکہ ہے یا دیگر یہودی بستیوں خیبر فدق وغیرہ کی فتح ہے، یا اللہ کا کوئی حکم آ گیا۔ اس سے مراد یہودی عیسائی قبیلے مروب ہو کر جزیہ وغیرہ پر آ گئے، یا شکست خوردہ اور جلا وطن ہو گئے، یا ان کے سازشی منصوبے ناکام ہو گئے۔ تب منافق لوگ اپنے دلوں کے مخفی کفر پر مسلمانوں کے سامنے نہایت شرمسار ہوں گے۔ آیت کا مطلب بہت واضح ہے، منافقانہ کردار چاہے جتنے مرضی پینترے بدل لے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ آیت نمبر 53 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا سے فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ تک فرمایا اور صاحب ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھا رکھی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے تو اعمال برباد ہو گئے، وہ تو نقصان اٹھا گئے۔ یعنی منافقین پر بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے بطور تعجب کے مسلمان یہ کہتے نظر آئیں گے کہ تم تو ہمارا ساتھ دینے کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ کفار جب اپنے انجام بد کو پہنچ گئے تو یہ کمبخت منافق لوگ مسلمانوں کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کو یہ منافق قسمیں کھا کر یقین دلایا کرتے تھے مگر یہ برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے نہ رہے۔ کفار کی طرف سے بھی ان کی جڑ کٹ گئی اور مسلمانوں نے بھی انہیں نہ اپنایا، اور اللہ نے فرمایا یہ زندگی بھر کی کمائی برباد کر بیٹھے ہیں، گویا نیکیاں کمانے کا بہترین موقع ضائع کر کے یہ ابدی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ آیت نمبر 54 یا ایھا الذین آمنوا سے واللہ واسع علیم تک فرمایا اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر نرم دل اور کافروں پر زبردست ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، اور اللہ تو ہے بھی وسعتوں والا، علم والا۔ یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اپنا دین غالب کرے گا اور تا قیامت باقی رکھے گا۔ عالم اسباب میں اپنے نیک بندوں سے کام لے گا مگر بندوں کا محتاج ہرگز نہ ہوگا۔ کفار کی دوستی میں یا مفادات کی طلب میں دینی جدوجہد چھوڑنے یا مرتد ہو جانے والوں کی جگہ اللہ ایسے باکمال اور بلند صفات لوگ لے آئے گا جو کفار کے ساتھ ساتھ منافقوں اور مرتدوں کا بھی پیچھا کریں گے۔ آیت میں ان کی 3 صفات کا بیان ہے۔ پہلی یہ کہ انہیں اللہ سے اور اللہ کو ان سے بے پناہ محبت ہو جائے گی، مطلب وہ اقامت دین اور غلبہ اسلام کی شبانہ روز محنت کے صدقے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔
دوسری یہ کہ وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر زبردست ہوں گے، مطلب مومنوں کے جملہ معاملات میں وہ ان کے قابو سے باہر نہیں ہوں گے۔ لغت میں اذلتن کا یہی معنی ہے، کافروں سے مقابلے کے وقت مضبوطی، بہادری اور جان فشانی دکھائیں گے۔ لغت میں عزتن کا یہی معنی ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، مطلب دشمن سے لڑیں گے اور اپنوں سے نہیں الجھیں گے، یا کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں لیں گے۔ یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو فقط اصحاب رسول میں ہی پائی جاتی تھیں۔ منافقین ان خوبیوں سے کوسوں دور تھے۔ فضل کے وسیع خزانوں کے مالک اللہ نے یہ جانتے ہوئے کہ کون اس کے فضل و کرم کا حقدار ہے، اصحاب رسول کا انتخاب کر کے ان پر اپنا فضل فرما دیا۔ مفسرین کے مطابق اللہ نے اس آیت میں مرتدین کی سرکوبی کے لیے قبل از وقت آگاہ فرما دیا۔ اس آیت کے شان نزول میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی محبوب جماعت اہل یمن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ نمبر 2، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔ حضور نے خود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وہ لوگ اس کی قوم والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں میں یہی تیسرا قول مشہور تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں 3 قبیلے مرتد ہوئے تھے۔ قبیلہ بنو حنیفہ، جن کا سردار نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب تھا۔ قبیلہ بنو مدلج، جن کا سردار اسود عنسی یمنی تھا، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بنو اسد، جن کا سردار طلیحہ بن خویلد تھا، یہ بھی مدعی نبوت تھا۔ چوتھی بنو تمیم کی ایک عورت سجاح بنت منظر مسیلمہ کذاب کی منکوحہ تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ مفسرین کے بقول آقا علیہ السلام کی وفات کے فوری بعد مکہ مدینہ اور بحرین کے قبیلہ بنو عبد القیس کے سوا عام عرب علاقوں کے 7 قبائل مرتد ہو کر زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالتے ہی مرتد ہونے والے ان 11 قبائل کے ساتھ جنگ کے لیے مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اکثر نے یہ کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا کہ کلمہ گو ہیں، ان کا ہمارا قبلہ ایک ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے اور فرمایا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اکیلا اس کے خلاف نکلوں گا۔ پھر سب متفق ہو گئے۔ چنانچہ اہل یمن کو ساتھ ملا کر سیدنا صدیق اکبر نے مختلف لشکر تشکیل دیے اور تمام مرتدین کو شکست فاش دی۔ اس سے قبل مرتدین کے ساتھ کوئی معرکہ نہیں ہوا تھا۔ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ سے وہم راکعون تک فرمایا، تمہارا دوست تو فقط اللہ اور اس کا رسول اور ایماندار لوگ ہیں، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع بھی کرنے والے ہیں۔ یعنی منافقین اور کفار کی بجائے مسلمانوں کا اصل اور حقیقی دوست صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ کی نسبت سے رسول اور ایماندار لوگ بھی دوست ہیں۔ دوست کی جمع اولیاء ہے۔ یہاں جمع کی بجائے واحد کا لفظ ولی اسی مفہوم کو واضح کر رہا ہے کہ اصل دوستی اللہ سے ہے، پھر ساری دوستیاں اللہ کی نسبت پر قائم ہیں۔ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ کے دھڑے کا پکا رہنا چاہیے۔ ایماندار ہونے کی علامت نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا ہے، اس کے بغیر دوستیوں کا اعتبار نہیں۔ چونکہ منافقین بھی ایمان کے دعوے دار تھے مگر مالی بدنی عبادت سے جی چراتے تھے، اس لیے علامت بیان کی گئی۔ رکوع کرنے سے مراد یا تو رکوع والی نماز ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی نماز بغیر رکوع کے تھی، یا پھر رکوع کے لغوی معنی عاجزی انکساری والی نماز اور زکوٰۃ مراد ہے جس پر فخر نہ ہو۔ روایات میں ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام سے عرض کیا، میں اور میرے ساتھی یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، لگتا ہے اب ہمارے یہودی رشتہ دار ہم سے کنارہ کش ہو جائیں گے جس سے ہمیں دشواری ہوگی۔ آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی کہ مسلمانوں کا اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق ناتا نہیں۔
آیت نمبر 56 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ فرمایا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کو دوست رکھے گا تو بے شک اللہ کا یہی گروہ غالب آنے والے ہیں۔ یعنی شروع اسلام میں مسلمان ہونے والوں کے دلوں میں وسوسے اٹھتے تھے کہ سب رشتے ناتے، کنبے، قبیلے اور دوستیاں یاریاں چھوڑ چھاڑ کر چند مٹھی بھر مسلمانوں کو ہی اپنی ساری دنیا سمجھ بیٹھنا کہیں مصیبت نہ بن جائے۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے ان مٹھی بھر لوگوں کو حزب اللہ کہہ کر یہ وہم دور فرما دیا کہ یہ اللہ کا جتھا ہے۔ حزب کے لغوی معنی مصیبت دور کرنے والوں کا مجمع، گویا یہ جتھا دن بدن بڑا بھی ہوگا اور سب پر غالب بھی آئے گا۔ پھر دنیا نے یہی کچھ ہوتا دیکھ لیا۔